تھے لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی آڑ اتنی کھل چکی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ ملی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا۔ Subscribe us and press the bell icon. Keep watching Islam for the Life. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اسلام فار دی لائف کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، مسلم شریف کا چیپٹر کتاب الفتن ہے، 55واں چیپٹر ہے یہ مسلم شریف کا۔ اس میں قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مینشن ہیں، اور انہی احادیث کا آج ہم ذکر کریں گے، ایک ایک کر کے ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے 7253 7253 حدیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والے تمام حالات کو بیان کر دیا۔ جس نے انہیں یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اس واقعے کو میرے یہ ساتھی بھی جانتے ہیں، ان میں سے بعض باتوں کو میں بھول گیا، لیکن وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو یاد آ جاتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی کے سامنے سے غائب ہو جائے تو اسے بھول جاتا ہے، اور جب سامنے آتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ اس حدیث کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا ذکر فرما دیا، اور اس مسلم شریف کی کتاب الفتن کے اندر انہی فتنوں کا ذکر آئے گا۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان فتنوں کے بارے میں پڑھیں گے اور ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ اس ثواب میں، اس صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ 7225 حدیث سے لے کر 7229 حدیث نمبر تک یہ یاجوج ماجوج کی دیوار کے کھلنے کے بارے میں ہے۔ 7225 حدیث میں حضرت زینب بنت حجش سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا۔ یاجوج ماجوج کی آڑ آج اتنی کھل گئی ہے۔ سفیان راوی نے اپنے ہاتھ سے 10 کا عدد کا حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 226 میں بھی اسی قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ حدیث نمبر 7227 میں بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں کہ حضرت زینب بنت حجش سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھبرائے اس حال میں نکلے کہ آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی آڑ اتنی کھل چکی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ ملی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے اندر موجود نیک لوگوں کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ تو اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کھل چکی تھی اور اس میں سوراخ ہو چکا تھا۔ اچھا، اب ایک اور اہم نقطہ جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زینب بنت حجش پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا نیک لوگوں
کہ ہونے کے باوجود بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اور عرب کے اندر بھی فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی، اور اہل عرب میں فسق و فجور کی کثرت ہونے کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اور یاجوج ماجوج کے اس فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمیں فسق و فجور سے، گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں ہر قسم کی گناہوں سے، بے حیائیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری حالت پر اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حالت پر اللہ تعالی رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے کلپ میں مسلم شریف کی کتاب الفتن ہی کی دوسری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور دوسرے فتنے کے بارے میں سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مزید فتنوں کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔